السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک بندے نے مرغا پالا، بڑی ہی اس کی خدمت اور خاطر تواضع کرتا رہا۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ میں اس مرغے کو پکڑ کر ذبح کروں اور اسے پکاؤں، لیکن اس کو ذبح کرنے کا کوئی نہ کوئی تو بہانہ سوچنا تھا۔ پھر اس مالک نے کتنے بہانے سوچے، کیا کیا وسیلہ بنایا اس مرغے کو ذبح کرنے کے لیے، آخرکار ناکام ہوتا رہا۔ آخر میں کون سا ایسا بہانہ تھا جس کی وجہ سے مرغا رو پڑا اور مرغے کا برا حال ہو گیا، اور پھر مرغے نے ایک جملہ ایسا کہا جس جملے نے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کیا جملہ تھا اور مرغے نے کیا آہوازاری کی اور مالک نے کیا کیا وسیلے کیے، یہ ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کی علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ ایک بندے نے مرغا پالا ہوا تھا، بڑی اس کی خدمت کرتا، خاطر تواضع کرتا تھا۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ میں اس مرغے کو ذبح کروں اور اسے پکاؤں اور کھاؤں، لیکن اس مرغے کو ذبح کرنے کا کوئی نہ کوئی تو بہانہ چاہیے تھا۔ ایسے تو نہیں اس کو پکڑا اور ذبح کر کے کھا گیا۔ اب بہت زیادہ سوچنے کے بعد ایک ترکیب مالک کے ذہن میں آئی۔ اس نے مرغے سے کہا، کل ایسا کرنا، تم نے اذان نہیں دینی، اگر اذان دو گے تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ مرغے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا، جی میرے آقا، جو آپ کا حکم، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ بہرحال رات گزری، صبح ہوئی تو مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مرغے نے اذان نہیں دی۔ اب مالک کو پتہ چلا کہ مرغے نے اذان تو نہیں دی، لیکن اپنی عادت سے مجبور اپنے پروں کو زور زور سے پھاڑ پھاڑا رہا ہے۔ مالک نے کہا، تو نے اذان تو نہیں دی لیکن اپنے پروں کو ہلایا ہے، کل سے پر نہیں ہلنے چاہیے، اگر پر تمہارے ہل گئے تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ اس مرغے نے کہا، جی حضور، جو آپ کا حکم، کل سے میرے پر بھی نہیں ہلیں گے۔ حکم کی تعمیل کر دی۔ رات ہوئی، پھر صبح ہوئی۔ صبح کے بعد عادت سے مجبور اس مرغے نے نہ اذان دی اور نہ پر پھاڑ پھڑائے، لیکن اپنی گردن کو اوپر کیا اور گردن بلند کی، گردن کھڑی کر دی۔ عادت سے مجبور تھا، مرغا تھا، بے زبان جانور تھا، تو اس کے مالک نے دیکھا کہ اس نے اذان نہیں دی، پر بھی نہیں پھاڑ پھڑائے، لیکن اس کی گردن بلند ہو رہی ہے، اس نے اپنی گردن کو کھڑا کر دیا ہے۔ مالک نے کہا، دیکھیں بات یہ ہے کہ کل سے اپنی گردن بھی کھڑی نہ کرنا، اگر میں نے دیکھ لیا کہ تمہاری گردن کھڑی ہوئی ہے، اکڑی ہوئی ہے، تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ مرغے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا، جو حضور آپ کا حکم، جی میرے آقا، میں ویسا کروں گا جیسا آپ مجھے کہیں گے۔ بہرحال کل ہوئی، رات ہو گئی، صبح کا وقت ہوا تو مرغے نے نہ اذان دی، نہ پر پھاڑ پھڑائے، نہ گردن کھڑی کی، بلکہ مرغے کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ جب مالک نے دیکھا کہ مرغے اس حال میں بیٹھا ہوا ہے، دل میں سوچنے لگا، یار بات تو نہ بنی، بہانہ تو ملا کوئی نہیں ہے مجھے، میں اب اس کو کیسے ذبح کروں۔ اب جو بات اس کے مالک نے کہی تھی وہ بڑی ہی عجیب تھی اور اس مرغے کو پریشان کر دینے والی بات تھی اور ناممکن بات تھی۔ اب وہ ایسی بات کر کے گیا مالک جو مرغے کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بات یہ تھی، مالک نے کہا، کل تم نے یہ کرنا ہے کہ ایک آنڈا دینا ہے، اگر آنڈا دے دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ اب یہ جو بات تھی اور یہ جو جملہ تھا، یہ بڑا حیران کن تھا اور یہ مرغے کی بس کی بات تو نہیں تھی۔ اب جب مرغے نے اپنے مالک کی اس بات کو سنا تو رونے لگ گیا، زاروں قطار رونے لگ گیا، گریہ زاری کی۔ تو اس کے مالک نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، موت کے ڈر سے رو رہے ہو، موت کے ڈر کی وجہ سے پریشان ہو؟ تو مرغے نے کہا، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تو مالک نے پوچھا، پھر کیا بات ہے، تم کیوں اتنا گھبرا رہے ہو، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ اس نے کہا، اگر مرنا تھا تو پھر میں اذان دے کر مر جاتا، وہ میرے لیے بہتر تھا۔ اب میرے پاس آنڈا نہیں ہے اور میں آنڈا دے بھی نہیں سکتا، تو میری حرام کی موت آ جائے گی۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اگر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے پھر بھی انسان کو موت آنی ہے، اور اگر وہ کام کرے جو اللہ رب العزت نے حکم جاری کیے ہیں تو انسان کی موت بہتر ہو جائے گی، انسان کی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت بہتر ہو جائے گی، آخرت بن جائے گی۔
تو وہ کام کریں جن کاموں کا اللہ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اگر اپنی آخرت بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ نافرمانی کرتے رہے مالک کی، اگر اللہ کے حکم عدولی کرتے رہے، تو پھر مرنا تو ویسے ہی ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، حلال موت مریں یا پھر حرام موت کو اپنا لیں۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کا صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔